نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام قرة عيني في الصلاة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت مختلف انداز میں بیان فرمائی۔ اس وقت آپ کے سامنے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جملے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت بیان فرمائی ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ اس کی وضاحت تو بہت زیادہ ہے۔ اس وقت جو آپ کے سامنے بات رکھنی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ ہمارے پاس لے کر آئے، اور اس تحفے کو بھیجنے والی ذات حق تعالیٰ کی، لانے والی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حق تعالیٰ چاہتے تو یہیں دنیا میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ عنایت فرما دیتے، لیکن اس کے لیے حق تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا، عرش معلیٰ پر بلایا، اور وہاں بلا کر یہ تحفہ دیا کہ اپنی امت کے لیے یہ تحفہ لے کر جاؤ۔ اب یہاں پر میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب نماز کا وقت آئے، نماز کے وقت ہم یہ سوچ لیں کہ یہ وقت آ گیا اس تحفے کو قبول کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا تھا، اور کس کے ہاتھ بھیجا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھیجا۔ اب اس تحفے کو ہم نے قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اگر ہم نے نماز پڑھ لی اور اچھے طریقے سے پڑھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس تحفے کو دل و جان سے قبول کیا کہ اللہ ہم آپ کا تحفہ جو بھیجا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آپ نے بھیجا، ہم اس تحفے کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں۔ اور اگر ہم نے وقت پر نماز نہ پڑھی، یا پڑھی تو صحیح لیکن دل سے نہیں پڑھی، اگر نہیں پڑھی تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے تحفے کو ٹھکرا دیا، کہ ہم نہیں اس تحفے کو قبول کرتے، اور پڑھ تو لی لیکن دل سے نہیں پڑھی۔ پتہ نہیں کون سی سورت پڑھی، کیا چیز پڑھی ہے نماز کے اندر، سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ کیا پڑھا ہے، سبحان ربی العظیم کی جگہ ہم نے کیا پڑھا ہے، تو پھر مطلب یہ ہے کہ تحفے کو ہم نے قبول تو کر لیا لیکن دل سے نہیں، چاہ کر ہم نے قبول نہیں کیا۔ تو نماز کے وقت ہم یہ سوچیں کہ یہ اتنا بڑا تحفہ ہمارے پاس آیا ہم اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور اگر کرتے ہیں تو دل سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم دنیا کے اندر مسئلہ پوچھتے ہیں، اچھا جی عید کے موقع پر اگر کافر تحفہ دے دے تو ہمیں قبول کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اگر ہم نہیں کریں گے اس کا دل ٹوٹے گا۔ ہائے، ہمیں خیال ہے کہ کافر کا کہیں دل نہ ٹوٹ جائے، کہیں ہماری دوستی کے اندر فرق نہ آ جائے، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ نے جو تحفہ بھیجا ہے اگر ہم نے نہ قبول کیا تو یہ دوستی کے اندر فرق آ جائے گا، یہ دوستی ٹوٹ جائے گی۔ اور یہ تحفہ لے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی ماں باپ سے بھی زیادہ پیارے ہیں، ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، وہ ہمارے لیے یہ تحفہ لے کر آئے ہیں، اور تحفے کا وقت آیا ہم لیٹے ہوئے ہیں، خراٹے لے رہے ہیں۔ تحفے کا وقت آیا ہم جناب ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، تحفے کا وقت آیا ہم جناب کھانا کھا رہے ہیں۔ تحفے کو ہم نے قبول نہ کیا تو پھر یاد رکھیں ہم نے کس کا دل دکھایا۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نماز پڑھنے کی وجہ سے ٹھنڈی ہوتی ہے. جب ایک امتی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے. اس وقت کوئی مسلمان روئے زمین پر ایسا نہیں ہوگا جس کو کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو گے، وہ کہے نہیں نہیں نعوذ باللہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان کہے گا میں اپنی جان قربان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں. میں تو چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں. عجیب بات ہے، کہتے ہیں جان دیکھ کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گا. نماز کا وقت آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کا وقت آ گیا. اب کہتے ہیں مجھے تو ڈرامہ دیکھنا اچھا لگتا ہے. ادھر کہتے ہیں جان دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گا، اور نماز کے وقت کہتا ہے اب تو مجھے کھانا اچھا لگتا ہے، اب تو مجھے سونا اچھا لگتا ہے. اگر اس وقت انسان یہ سوچ لے کہ یہ وقت آ گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کا، یاد رکھیں وہ کبھی نماز کو چھوڑ نہیں سکتے. جب اس کو یہ یاد آ جائے کہ یہ تحفہ بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے، کبھی وہ نماز کو ضائع نہیں کر سکتے. وہ کیسا مسلمان ہے جو حق تعالیٰ کی طرف سے تحفہ آئے اور وہ اس تحفے کو قبول نہ کرے، اور حق تعالیٰ نے بھیجا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اس کو کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، اور وہ کہے کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب ہم یہ دو باتیں سوچ لیں گے تو یاد رکھیں ہماری نماز کبھی بھی چھوٹ نہیں سکتی، کبھی بھی ہماری نماز ضائع نہیں جا سکتی. حق تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.